शाबान उल मुअज्जम की 15वीं रात शबे बरात, इसको बारात पता है क्यों कहते हैं? आपने जुमला सुना होगा, बाइज्जत बरी हो गया। हदीस पाक में आता है जब शाबान की 15वीं रात आए तो इस रात क़याम करो, यानी इस रात इबादत करो। आका फरमाते फिर दिन को रोजा रखो। तो बेशक इस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक आसमाने दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और इरशाद फरमाता है, अला मिन मुस्तगफिरिन ली फअगफिर लहू, है कोई मुझसे मगफिरत मांगने वाला कि उसे माफ कर दूं? अला मुस्तरज़िकुन फअरज़ुकहू, है कोई रिस्क मांगने वाला कि उसे रिस्क अता कर दूं? अला मुब्तला फउआफियहू, है कोई परेशान हाल कि मैं उसकी परेशानी दूर फरमाऊं? है कोई ऐसा? तुलुए फजर तक यूं ही ऐलान होता रहता है। पता है इस रात कितने बख्शे जाते हैं? हदीस पाक में आता है अल्लाह करीम कबीलाए बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। हम में से कौन है जो अपने सर के बाल गिन नहीं सके? They are not able to count our own hair. अपने सर के बाल नहीं गिन सकते, एक बकरी के बाल नहीं गिन सकते। कबीला बनी कल्ब के बारे में आता है हजारों बकरियां पालता था, वो सबसे बड़ा कबीला था जो सबसे ज्यादा बकरियां पालता था। इसका मतलब करोड़ लोग बख्शे जाएंगे। मगर हदीस पाक में चंद बदनसीबों का जिक्र है कि जो नहीं बख्शे जाएंगे। फरमाया शराबी नहीं बख्शा जाएगा, माँ बाप का नाफरमान नहीं बख्शा जाएगा, जिना का आदी नहीं बख्शा जाएगा, रिश्ते तोड़ने वाला नहीं बख्शा जाएगा, तस्वीर बनाने वाला, ये जो अपने हाथ से तस्वीरें बनाते हैं, मुजस्समे बनाते हैं, नहीं बख्शा जाएगा, चुगलखोर नहीं बख्शा जाएगा। एक और रिवायत के मुताबिक नजूमी, ये जो काहिन होते हैं, ये नहीं बख्शे जाएंगे, जादू टोना करने वाला नहीं बख्शा जाएगा, तकब्बुर वाला लिबास पहनने वाला नहीं बख्शा जाएगा, मुसलमान से बिला इजाजत शरई बुग़्ज़ कीना रखने वाला, दुश्मनी छुपाने वाला, दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, वो भी नहीं बख्शा जाए। जरा गौर कीजिए, कहीं ऐसा ना हो करोड़ों बख्शे जाए और मेरी किसी बुरी आदत की वजह से मैं फंस जाऊं और मेरी बख्शिश ना हो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह बड़ा करीम है, वो तौबा कबूल करने वाला है। ये बहुत बड़े गुनाह हैं। इससे ये भी अंदाजा होता है कि जब इतनी बड़ी इनायत, इतनी बड़ी मगफिरत है, ये कितने बड़े गुनाह हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें तौबा करनी है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि सरकार मदीना, सरकार मक्का मुकर्रमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने अज़मत निशान है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के कुछ सयाह यानी सैर करने वाले फरिश्ते हैं, जब वो महाफिले जिक्र के पास से गुजरते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं यहां बैठो। जब जाकिरीन यानी जिक्र करने वाले दुआ मांगते हैं तो फरिश्ते उनकी दुआ पर आमीन कहते हैं। जब वो नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं तो वो फरिश्ते भी उनके साथ मिलकर दुरूद भेजते हैं, हत्ता कि वो मुंतशिर हो जाते हैं। फिर फरिश्ते एक दूसरे को कहते हैं कि इन खुशनसीबों के लिए खुशखबरी है कि वो मगफिरत के साथ वापस जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हदीस से क्या सीखने को मिला नाज़रीन? कि जिन महाफिल में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, अल्लाह के जिक्र के साथ साथ नबी पाक पर दुरूद और सलाम पढ़ा जाता है, वो नशिस्तें, वो महफिलें, वो हल्के मगफिरत के हल्के हैं, वो मगफिरत की गैदरिंग्स हैं। अल्लाह करे कि हम ऐसी जगहों पर जाए जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता हो। जब दोस्त मिलकर बैठे तो जिक्रुल्लाह कुछ करें, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजें और ये बरकतें हासिल करें। और एक और बात सीखने को मिली नाज़रीन कि अच्छे बंदों की सोहबत भी बड़ी अच्छी होती है। अल्लाह के नेक बंदों के साथ बैठना मगफिरत का सबब बन जाता है। पंजाबी शायर बड़ी प्यारी बात लिखते हैं ना, मुझे और आपको अपनी गैदरिंग्स चेक करनी है, अपना फ्रेंड सर्कल चेक करना है कि हमारा उठना बैठना किन लोगों में है। वो कहते हैं भले बदे दी सोहबत यारों, जिवे दुकान अत्तारा, सौदा भावे मुल्ले न लइए, हुल्ले आन हजारा। वो कहते हैं कि अच्छे बंदे की जो सोहबत है ना, वो इत्र वाले की दुकान की तरह है, परफ्यूम शॉप की तरह है। आप पैसों से इत्र खरीदे ना खरीदे, खुशबू फिर भी आ जाती है, सैंपल फिर भी लगा दिया जाता है। यानी बेनिफिट ही होता है नेक लोगों की सोहबत में बैठने का। लेकिन जो लोग बुरे लोगों के साथ बैठते हैं, उधर अगला पार्ट सुनिए। वो शायर लिखते हैं बुरे बंदे दी सोहबत यारों, जिवे दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुछ कुछ पहिए, चिंगा पैन हजारा। वो कहते हैं कि जो बुरे लोग होते हैं ना, अल्लाह के नाफरमान होते हैं, उनकी सोहबत ऐसी है, उनका करीब जाना ऐसा है जैसे आप लोहार की दुकान पर चले जाएं। कपड़े कितने ही बचा लें, लोहार की दुकान पर चिंगारियां उड़ती हैं और वो कपड़ों में सुराख कर ही देती है। जो लोग कहते हैं ना मैं दोस्तों के साथ बैठता हूं, मैं शराब नहीं पीता, वो पीते हैं, मैं जुआ नहीं खेलता, बस दोस्त खेलते, मैं तो कंपनी देता हूं। नहीं नाज़रीन, हमें ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। हमें उन जगहों पर जाना है कि जहां जाने से मगफिरत की खैरात मिल जाए, उन नेक लोगों पर रहमतें बरसे और उसका हिस्सा हमें मिल जाए। तो ये हदीस का पैगाम भी आपको देना था। और अब चलते हैं पैगाम कुरान की। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही निराला है और बड़ा ही अनोखा है, कबूलियत दुआ का मकाम। वो कौन सा मकाम था कि जहां पर अल्लाह के नबी की दुआ कबूल हुई? सुभान अल्लाह। इस्लामी तारीख का एक ऐसा किरदार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का है कि जब जब उनके हालात जिंदगी पढ़ते हैं अकल हैरान हो जाती है। आइए कुछ अमेजिंग मालूमात
آج کے پروگرام میں آپ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھی، پیٹ میں تھی، اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس لے کر گئیں۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم کے خالو بھی تھے۔ حضرت زکریا نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں، اپنی پرورش میں لے لیا اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم کو اس محراب میں ٹھہرایا۔ چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اس محراب میں اکیلی عبادت میں مصروف رہتی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ حضرت زکریا صبح و شام محراب میں ان کی خبر گیری کے لیے آتے اور خورد و نوش کا انتظام کرتے، ان کو کھانا وغیرہ بھی پہنچاتے۔ چند دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں سردیوں میں گرمی کے پھل اور گرمیوں میں سردی کے پھل انہیں نظر آتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی، بیٹے کی تمنا تھی۔ بار بار انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی، مگر خدا کی شان بے نیازی کہ ابھی تک انہیں اولاد نصیب نہ ہوئی تھی۔ جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آ جاتا ہے، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر بھی اب اتنی ضعیفی والی ہو چکی ہے کہ اب میرے یہاں اولاد کے پھل کا موسم تو ختم ہو گیا ہے، مگر میرا رب جب چاہے اپنی قدرت کا نظارہ دکھا سکتا ہے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں انہوں نے دعا مانگی، اللہ سے پھر اولاد کی دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور بڑھاپے میں آپ کو فرزند عطا کیا، جس کا نام خود اللہ عز و جل نے یحییٰ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت کا شرف عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، کیا کمال کی بات ہے۔ اب آئیے اس خوبصورت واقعے کو رب عز و جل نے قرآن پاک میں خود کیسے بیان فرمایا ہے، قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں 3 پارے سورہ آل عمران آیت نمبر 37 سے لے کر 39 میں موجود ہے۔ تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھا پروان چڑھایا اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا۔ جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے۔ کہا اے مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ بے شک اللہ آپ کو مژدہ دیتا ہے یحییٰ کا، جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا، اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے۔ جی ناظرین، کمال کا واقعہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کس انداز سے رب نے قبول کی، بیٹا دیا تو وہ بھی کیسا دیا، اور اسے نبوت کا شرف بھی عطا کیا۔ اس خوبصورت واقعے سے مجھے اور آپ کو آج کیا سیکھنا ہے؟ پہلی بات جو علماء نے لکھی کہ اس واقعے سے کیا معلوم ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا صاحب کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز ہیں، کیونکہ خدا کی طرف سے ان کی محراب میں پھل آتے تھے، اور وہ بھی جاڑوں کے یعنی سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل، گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل۔ یہ ان کی ایک عظیم و شان کرامت ہے جو ان کی ولایت کی شاہد ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بڑی کیٹیگوریکلی کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ولیوں کی کرامت کا ثبوت تو قرآن سے موجود ہے۔ حضرت مریم نبی تو نہیں تھی نا، وہ تو ولیہ تھی، نیک خاتون تھی۔ تو جب قرآن ذکر کر رہا ہے، یہ واقعہ آپ نے سنا، قرآن میں بھی تلاوت سنی آپ نے، جب قرآن اللہ اپنے نیک بندوں کے بارے میں خود ہمیں قرآن کے ذریعے بتا رہا ہے کہ ان کی کرامتیں پاسبل ہیں، تو اگر آج کوئی کسی اللہ کے ولی کی کرامت کو بیان کرتا ہے تو اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے۔ کرامت کا ثبوت تو قرآن سے موجود ہے نا ناظرین۔ اور اسی طرح ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ملکہ بلقیس کا تخت لانا چاہتے تھے تو ملک شام سے یعنی مصر سے وہ بہت دور تھا، ہنڈریڈز مائلز دور تھا اور بہت بڑا تخت تھا، مگر قرآن کہتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک ایسا شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان کا نام آصف بن برخیہ تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ حضور میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں لا سکتا ہوں، اور ایسا ہی ہوا۔
قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو اب بتائیے نا کہ جب قرآن اولیاء کرام کی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی کرامتوں کو ذکر کر رہا ہے تو پھر ہمیں کیا پرابلم ہے؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جو اختیار دے. مگر اس کرامتوں کے بارے میں جو کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے وہ میں آج کلیئر کر دیتا ہوں. بیسیکلی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی ولی، صحابی رسول یا نبی جو اس طرح کی کرامت یا اس طرح کی کوئی مدد فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے فرماتے ہیں تو یقیناً یہ شرک ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ انہیں کچھ عطا فرماتا ہے یہ کمالات، اور وہ اس طرح کی کرامتیں دکھاتے ہیں، اللہ کی عطا ہے نا، اللہ چاہتا ہے تو یہ کرتے ہیں، تو اس میں میرا خیال ہے کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. اب آتے ہیں اس خوبصورت واقعے سے ایک اور سبق کیا ملا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے یا اللہ والیاں جہاں عبادت کریں وہ اس جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے اور وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ کے نبی کا یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام پہلے بھی دعائیں کر چکے تھے، مگر ایگزیکٹلی اس محراب میں جا کر کیوں دعا کی؟ کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جہاں اللہ کے نیک بندے عبادت کریں وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جہاں اللہ کے نیک بندے عبادت کریں وہ جگہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ بن جائے. تو جہاں اللہ کے نیک بندوں کے مزارات ہوں وہاں جا کر بھی اگر رب سے مانگا جائے تو انشاءاللہ اللہ بڑا کریم، مانگنا تو رب سے ہی ہے نا، انشاءاللہ رحمتیں ہوں گی، دعائیں قبول ہو جائیں گی. تو ایسے مقامات جو مقدس مقامات ہوں، جیسے دعا کے آداب میں بھی علماء نے لکھا کہ مکہ شریف میں جا کر دعا مانگے، دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. اور کعبے کے سامنے جائیں تو اور امپورٹنٹ ہے، اور برکت والی جگہ ہے. صفا مروہ جس کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا وہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے. تو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ تو پورا کا پورا ہی دعاؤں کی قبولیت کے مقام ہے. اور پھر وہ تمام جگہیں جن کا ذکر قرآن میں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بیان ہوا، ان جگہوں پر جا کر دعائیں مانگیں، اولیاء کرام کی قرب میں جا کر دعائیں مانگیں تو ضرور انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی. اور ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی ناظرین، کہ بظاہر تو حضرت زکریا علیہ السلام بہت ضعیف ہو گئے تھے. ایک طرح سے انسان اس عمر میں جا کے مایوس ہو جاتا ہے، مگر آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ نے دعا کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. بہت سارے ناظرین ایسے ہوتے ہیں جو اگر کسی مشکل میں آ جائے نا اب مایوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں جناب میرا تو مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا، میں تو اتنی بڑی پرابلم میں آ گیا اور میں نکل ہی نہیں سکتا، اب میرے لیے ناممکن ہے اس پرابلم سے باہر آنا. ہو سکتا ہے اس وقت مجھے کوئی بیمار دیکھ رہے ہوں، پریشان حال دیکھ رہے ہوں، قرضے میں ڈوبا میرا کوئی بھائی مجھے دیکھ رہا ہو، یا گھریلو پریشانیوں میں کوئی ڈوبا ہوا شخص دیکھ رہا ہو. ایک بات سمجھیے ناظرین، میری اور آپ کی جو پرابلم ہے نا وہ ہمارے لیے بہت بڑی ہے مگر وہ اللہ کے لیے بہت بڑی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے. میں اور آپ سمجھ رہے نا کہ پرابلم یہ پاسبل ہی نہیں ہے. نہیں ناظرین، میرے اور آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے، رب کے لیے تو پاسبل ہے نا. وہ ہمارا جب مددگار بن جائے، ہم اس سے دعا مانگے، اس کی بارگاہ میں گر گڑائے، وہ کرم فرمائے، ہر مشکل سالو ہو سکتی ہے. میں اس کو ایک فزیکل، ایک نارمل سی ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں بھی بعض اوقات چونٹیاں ہوتی ہیں. اگر کوئی چونٹی سفر کر رہی ہے، جا رہی ہے، اور آپ اس کے آگے ایک سیب رکھ دیں، اس چونٹی کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ تو رک جائے گی، اس کو تو ایک بہت بڑا پہاڑ سامنے نظر آئے گا، وہ سیب کو ہٹا بھی نہیں سکے گی اور وہ سمجھے گی کہ ابھی راستہ بلاک ہو گیا ہے. ایسا ہی ہے نا،